اشال بھی اسی کے انداز میں چلائی، تمہاری ماں اور باپ یہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ جانتی ہو تمہارا باپ کون تھا؟ وہ قاتل تھا، ریپسٹ تھا، لڑکیوں کو بیچتا تھا۔ ناظر شاہ کے لیے اپنا غصہ قابو رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اشال کو یہ بات بالکل برداشت نہ ہوئی، اس لیے حلق کے بل چلائی، تم جھوٹے گھٹیا انسان، تمہارے ساتھ جو بھی ہوا بہت اچھا ہوا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اپنے باپ کے بارے میں ایسی باتیں سن کر وہ تل ملا اٹھی تھی۔ کیا تم جانتی بھی ہو تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس کی یہ باتیں ناظر شاہ کو ناگوار گزری تھیں اور وہ بھی غصے سے دہک رہا تھا۔ اپنا منہ بند رکھو اشال، تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی اور ادا نہ ہو۔ لیکن وہ بھی کہاں سننے والی تھی۔ میرے ماما کو قتل تم کرنا چاہتے ہو، مجھ سے زبردستی شادی تم نے کی اور میرے مقتول والد پر ایسا الزام لگاتے ہو۔ اصل میں تو تم ہو قاتل اور ریپسٹ۔ اشال، میں نے کہا چپ کر جاؤ۔ وہ ایک بار پھر دھاڑا۔ کیوں خاموش ہوں؟ تمہارے ساتھ اس سے بھی برا۔ وہ آگے کچھ کہتی اس سے پہلے ناظر شاہ نے الٹے ہاتھ سے اسے زوردار تھپڑ مارا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی سے اشال کا ہونٹ بری طرح چھل گیا اور اس سے خون بہنے لگا۔ اشال اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ایک دم پیچھے ہوئی۔ انگوٹھی نے اس کا نچلا ہونٹ کاٹ دیا تھا۔ اشال کے ہاتھ بھی خون سے بھر گئے تھے۔ ناظر شاہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا غصہ اشال کو ایسے دیکھ کر ہوا ہو گیا۔ وہ اشال کی طرف بڑھا لیکن وہ اس سے کچھ قدم پیچھے ہو گئی۔ ناظر شاہ نے اسے زبردستی کندھے سے تھام کر اپنی طرف کھینچا اور اس کے ہاتھ نیچے کر کے زخم کا اندازہ کرنے لگا۔ اس کے ہونٹ کو سٹیچز کی ضرورت تھی۔ اشال درد سے رو رہی تھی۔ ناظر شاہ نے اسے اٹھایا اور واش روم میں لے جا کر وینٹی ایریا پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد وہ فرسٹ ایڈ باکس ڈھونڈنے لگا۔ اشال کو اس وقت تکلیف کے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ناظر شاہ نے پہلے اس کے ہونٹ سے خون صاف کیا اور اسے روکنا چاہا۔ جیسے ہی اس نے دوائی لگائی اشال جلن سے تڑپ اٹھی۔ ناظر شاہ نے اس کی بازو پکڑ لی۔ ہلو مت، مجھے سٹیچز لگانے ہوں گے۔ وہ اپنے زخم کئی بار خود سٹیچ کر چکا تھا، اس لیے جانتا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ اشال تو یہ لفظ سن کر ہی خوف سے ٹھنڈی پڑنے لگی اور سر ہلا کر انکار کرنے لگی۔ اگر تم آرام سے نہیں بیٹھو گی تو میں تمہیں باندھ دوں گا۔ اشال نے اس کے ہاتھ میں سٹیچز والی سوئی دیکھ کر زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ ناظر شاہ چونکہ خود یہ کام کرتا تھا اس لیے کبھی نشہ آور ادویات استعمال نہیں کی تھیں۔ اشال کو دینے کے لیے اس کے پاس کوئی نشہ آور چیز نہیں تھی، اس لیے بس 2 پین کلر کی ٹیبلٹ ہتھیلی پر نکال کے اشال کو انہیں نگلنے کو کہا۔ وہ ابھی اس درد سے پیچھا چھڑوانے کے لیے کچھ بھی کر لیتی، اس لیے انہیں نگل گئی۔ ساتھ میں وہ خون کا ذائقہ بھی محسوس کر سکتی تھی۔ اشال کو لگا کہ شاید یہی تکلیف بہت ہے، پر جب ناظر شاہ نے سٹیچز لگانے شروع کیے تو اس نے کانپنا شروع کر دیا۔ درد شدت اختیار کر چکا تھا، اسے تو لگا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ اس نے ناظر شاہ کا کندھا دبوچ رکھا تھا اور درد سے کراہ رہی تھی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود وہ ہل رہی تھی۔ ناظر شاہ احتیاط سے اسے سٹیچز لگا رہا تھا کہ جس سے اس کے ہونٹ پر نشان نہ چھوٹے۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل کیا کہ اشار کے سر میں وار کر کے اسے بے ہوش کر دے، پر پھر اس نے وہ ارادہ بدل دیا۔ اشال سرخ پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سٹیچز لگانے کے بعد اس نے ایک بار پھر اس کا ہونٹ صاف کر کے اس پر دوائی لگا دی۔ ان دونوں کے ہاتھ اور اشال کے کپڑوں پر بھی خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ اشال کے پاس ہی واش بیسن پر وہ ہاتھ دھونے لگا اور پھر اسے ویٹنی ایریا سے اتار کر خود باہر چلا گیا۔ اشال نے ہمیشہ کی طرح خود کو آئینے میں دیکھنے سے گریز کیا۔ تکلیف ہونٹ سے پورے جسم میں پھیل چکی تھی۔ اشال تب تک وہیں رکی رہی جب تک ناظر شاہ اس کا انتظار کر کے وہاں سے چلا نہیں گیا۔ اس سے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اپنے میڈیکل باکس سے نیند کی گولیاں نکال کر کھائی اور پھر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے ارد گرد سے بیگانہ ہو گئی۔ ناظر شاہ کو آج مراد کے گھر جانا تھا اور اشال نے اس کے چہرے پر اپنے اچھے خاصے نشان چھوڑے تھے۔ اس کی ایک آنکھ سرخ ہوئی پڑی تھی۔ وہ سن گلاسز پہن کر مراد سے ملنے روانہ ہو گیا۔ جب ناظر شاہ اس کے گھر پہنچا تو گیٹ پر کھڑا گارڈ اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ دوسروں کے دلوں میں دہشت قائم کرنے والا اپنی بیوی کو سنبھال نہیں پایا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو فضا میں خون کی بدبو واضح تھی۔ ایک لڑکی خون سے لت پت سیلنگ سے زنجیروں کی مدد سے لٹک رہی تھی۔ اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی گئی تھی۔ فرش پر خون جمع تھا۔ وہ جگہ ایک قصاب کی دکان لگ رہی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھیں بے جان تھیں۔ یقیناً اس کی موت بھی باقیوں کی طرح دردناک تھی۔
ایک اور لڑکی اپنی سسکیاں دباتی وہ خون صاف کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا انجام بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ مراد ناظر شاہ کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے آؤ آؤ، تم نے ہمیشہ کی طرح کل رات بھی اچھا کام کیا۔ مراد کی نظر جب اس کے چہرے پر پڑی تو وہ طنزیہ مسکرانے لگا۔ لگتا ہے کسی جنگلی بلی سے بھڑ کر آئے ہو۔ ناظر شاہ نے اس کا جواب دینا لازمی نہیں سمجھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ مجھے یہ سب پسند نہیں۔ اس نے ان لڑکیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ تمہارے لیے ایک سیکھ ہے شاہ، تمہیں بھی اس لڑکی کو ایسے ہی رکھنا چاہیے جس کے وہ لائق ہے۔ میری بیوی کو مجھے کیسے رکھنا ہے یہ بات مجھے تم سے سیکھنے کی ضرورت نہیں مراد۔ اس سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوا تھا کہ مراد اشال کے بارے میں ایسا کچھ کہے۔ مراد کو غصہ بہت آیا لیکن خاموش ہو گیا اور اپنا غصہ اس لڑکی پر نکالنے لگا جو فرش صاف کر رہی تھی۔ تم سے کہا تھا جلدی کرو۔ مراد نے پاس ٹیبل پر پڑا گملہ اس لڑکی پر دے مارا۔ اپنی چیخیں دباتی وہ پہلے سے تیزی سے کام کرنے لگی۔ ایک مشکل کھڑی ہو گئی ہے۔ کیسی مشکل؟ ہاد نے کراچی میں تو پہلے ہی انسانی خرید و فروخت سے منع کر دیا تھا اور یہاں پہ بھی، لیکن میرے ساتھ ساتھ کئی لوگ یہ کام چھپ کر رہے تھے، لیکن کسی نے مخبری کر دی ہے اور وہ میری جگہ بدلنا چاہتا ہے۔ کراچی میں ان کا مین ہیڈ تھا، سارے فیصلے وہی ہوتے تھے۔ یہاں کے معاملات مراد دیکھتا تھا، اس لیے وہاں پر سارے معاملات مراد کو ہی پتا ہوتے تھے۔ کبھی کسی زمانے میں مراد خود سب کرتا تھا پر اب وہ صرف حکم دیتا تھا۔ ناظر شاہ اس کا اصل ہتھیار تھا، سب طاقت اب اسی کے پاس تھی، لیکن وہ مراد کا ہمیشہ ہی وفادار رہا تھا۔ ناظر شاہ نے خود کبھی ہاتھ سے بات نہیں کی تھی، اس لیے وہ اس کے کسی ایسے فیصلے سے واقف نہیں تھا۔ اگر ایسا ہے تو تم نے یہ ابھی تک کیوں جاری رکھا ہے؟ اسے ہاتھ کے اس فیصلے کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ ناظر شاہ مراد کا جتنا بھی وفادار ہو لیکن وہ ہاتھ کے راستے میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس کام میں بہت پیسہ ہے اور ہر دل بھی بہلا رہتا ہے، مراد نے حباست سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ناظر شاہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس لڑکی کی جگہ اشال بھی ہو سکتی ہے، اس سوچ سے اس کی روح تک کانپ گئی۔ ناظر شاہ کو جیسے ہی یہ سوچ آئی اس نے اسے اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ نہیں، میں ہمیشہ اس کی حفاظت کروں گا، اس کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ مراد اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا، اس نے اس کی بات پہ غور کرنا شروع کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ باس کے خلاف ہاتھ یہ سب کر رہا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ باس کے خلاف کوئی کچھ کر سکے؟ مراد ناظر شاہ کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا تھا، کیونکہ وہ اب بوڑھا ہو چکا ہے اور کمزور بھی۔ یہ جرم کی دنیا ہے میرے بچے، یہاں کمزور کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ لیکن اگر ہم ہاتھ کو قتل کر دیں تو اس دنیا کے بے تاج بادشاہ بن جائیں گے۔ مراد کی بات سن کر ناظر شاہ ابرو اچکا کر پوچھنے لگا، اور اس درندے کو مارنے کی ہمت کون کرے گا مراد؟ شاہ، یہ کام صرف تم کر سکتے ہو۔ سوچو اگر ہم ساری طاقت حاصل کر لیں تو ہر کوئی ہم سے خوف کھائے گا، ہم کسی کے جواب دہ نہیں ہوں گے۔ وہ اب ناظر شاہ کو طاقت کا لالچ دے رہا تھا۔ ناظر شاہ بے وقوف نہیں تھا، وہ جانتا تھا ہم سے مراد صرف اور صرف اس کی اپنی ذات تھی۔ ہم ایک ایسے گمنام شخص کی بات کر رہے تھے جس کے بارے میں ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کیسا دکھتا ہے۔ یہاں تک کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی بھی بہت کم جانتی ہے اس کے بارے میں، تو میں اس تک کیسے پہنچوں گا؟ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کام صرف تم کر سکتے ہو، اس بارے میں اچھے سے سوچ لو۔ ناظر شاہ کو لگا مراد اپنی بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ دماغ سے بھی لاغر ہو رہا ہے، تبھی ایسی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ وہ اس کا جواب دیے بغیر اس کے نئے کھلونے کے لیے افسوس کرتا وہاں سے چل دیا۔ اشال کا ہونٹ پہلے سے ٹھیک تھا، سٹیچز بھی نکال دیے گئے تھے۔ وہ ناظر شاہ سے دور رہتی پر اس سے وہ اپنے منصوبے کو انجام نہیں دے سکتی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس سے اچھا سلوک کرنے لگی۔ ناظر شاہ کو اپنی جال میں پھنسانے کے لیے اس کی مدد کرنے لگی۔ وہ بھی اشال کو نہ روکتا، جس سے اسے مزید ہمت ملی۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جس دن اشال نے ناظر شاہ کو چت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں ڈنر بناؤں؟ ناظر شاہ اسے شک کی نظروں سے دیکھنے لگا۔ نہیں، میں بنا لوں گا، پلیز، میں ایسے بہت بور ہوتی ہوں، میں آپ کو اپنی سگنیچر ڈش بنا کر کھلاؤں گی۔ مزید 2 بار کوشش کرنے کے بعد آخرکار وہ راضی ہو گیا۔ اشال کو کچھ خاص بنانا نہیں آتا تھا، لیکن وہ سنگاپورین رائس قدرے بہتر بنا لیتی تھی، تو اسی کا فیصلہ کیا۔ پہلے کچھ دیر ناظر شاہ اس پر نظر رکھے تھا، پر پھر کچھ کام کی یاد آنے پر ہال ہی میں بیٹھ کر کیس فائل پڑھنے لگا۔
جب اشال نے سب کچھ تیار کر لیا تو پہلے سے کچن میں چھپایا ہوا نیند کی گولیوں کا پاؤڈر ایک پلیٹ میں اچھے سے مکس کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ناظر شاہ اس پر ضرور شک کرے گا۔ اشال نے وہ نشہ آور پلیٹ اپنے سامنے رکھ لی اور ٹھیک رائس والی پلیٹ ناظر شاہ کے سامنے رکھ دی۔ ناظر شاہ نے کسی بھی چیز کو ہاتھ نہ لگایا بلکہ اشال کو دیکھ کر اس کے ارادے جاننے کی کوشش کرتا رہا۔ اشال نے اس نشے سے بھرے چاولوں کو چمچ میں بھرا اور سکون سے کھانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک چمچ سے اسے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ناظر شاہ کا اس بات پہ یقین کرنا لازمی تھا کہ ان میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ ناظر شاہ نے جب یہ دیکھا تو اشال کے سامنے پڑی پلیٹ اپنی طرف کھینچ لی اور خود کے سامنے پڑی پلیٹ اشال کے سامنے کر دی۔ اشال دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ اس نے وہی کیا تھا جس کا اشال کو یقین تھا۔ اب وہ سکون سے ڈنر کرنے لگی اور ناظر شاہ کو نشے والے چاول کھاتے دیکھنے لگی۔ دوائی کو اثر کرنے میں وقت لگتا، اس لیے وہ برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی اور گندے برتن دھونے لگی۔ وہ اس وقت فائل سٹڈی کر رہا تھا جب اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ وہ رات کو دیر تک جاگتا تھا، اس لیے اس طرح غنودگی طاری ہونا ممکن نہیں تھا۔ پہلے تو وہ سمجھ نہ پایا، پر پھر کچن میں گنگناتے ہوئے برتن دھوتی اشال کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اشال کے پاس چلا گیا۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس نے اشال کی کمر کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اشال نے جیسے ہی خود پر اس کا لمس محسوس کیا وہ رک گئی اور اپنی رکتی سانسیں بحال کرنے لگی۔ وہ ناظر شاہ کی سانسیں اپنے کان کی لو پر محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی پکڑ سے اشال درد محسوس کرنے لگی تھی۔ تم نے کیا دیا ہے مجھے؟ اس نے ناظر شاہ کی بھاری آواز سنی۔ اشال کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ غلط کر رہی ہو، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی ماما کو لے کر بہت دور چلی جائے گی۔ آپ مجھے یہاں نہیں روک سکتے۔ وہ اشال کے ذریعے ہی کھڑا تھا۔ اس کی بات سن کر ناظر شاہ نے اشال کو بالوں سے جکڑ کر اس کا سر پیچھے کھینچا۔ اشال نے سنک کو مضبوطی سے تھام لیا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ کہنے کے بعد وہ خود کو مزید ہوش میں نہ رکھ پایا اور گر گیا۔ اشال نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اشال اپنے آنسو صاف کرتی جھک کر اس کے کپڑوں کی تلاشی کرنے لگی۔ اسے چابیاں اور اس کا والیٹ ملا۔ اشال نے پیسے نکال کر والیٹ وہیں سائڈ پر رکھ دیا اور جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ناظر شاہ کے نکاح میں ہے اور اس کے بغیر اب اس کی کوئی زندگی نہیں، لیکن وہ اپنے قدم سے ہٹنے والی نہیں تھی۔ الوداع ناظر شاہ، دعا ہے کہ ہم دوبارہ کبھی نہ ملیں۔ اشال کو ٹیکسی کی تلاش میں کافی دیر پیدل چلنا پڑا، پھر وہ مطلوبہ پتے کی طرف روانہ ہو گئی۔ عالیہ کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ اشال کو گلے لگا کر رونے لگی، لیکن اشال اتنی گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کر پائی۔ ماما، ناظر شاہ کون ہے اور وہ ہمیں کیوں مارنا چاہتا ہے؟ تب سے جو پہلا لفظ اشال نے ادا کیا تھا وہ یہی سوال تھا۔ عالیہ جانتی تھی وہ مزید اب کچھ نہیں چھپا سکتی۔ ضرور بیٹی، میں سب بتاؤں گی، لیکن کل صبح جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ابھی تم بہت تھکی ہوئی ہو۔ وہ اس کے چہرے کو پیار سے چھوتی کہنے لگی۔ نہیں ماما، مجھے ابھی سب جاننا ہے، ابھی۔ اشال اب ایک لمحے کی دیری بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے چلانے لگی۔ کیوں اس نے پاپا کو قاتل کہا، ریپسٹ کہا؟ کیا یہ سچ ہے؟ اشال کی بات پر وہ رونے لگی۔ تو تم اپنے مرے ہوئے باپ کے بارے میں کیسی بات کر رہی ہو؟ تو بتائیں سچ کیا ہے؟ کیوں وہ ہم سے دور رہے؟ کیوں علیحدگی کے باوجود آپ نے کبھی طلاق کا مطالبہ نہیں کیا؟ کیوں ناظر شاہ آپ کو مارنا چاہتا ہے؟ بس کرو اشال، تم اتنے عرصے کے بعد مجھے ملی ہو اور یہ سب پوچھ رہی ہو۔ ایک بار بھی نہیں پوچھا میں کیسی ہوں، اتنے دن کیسے گزارے تمہارے بغیر؟ اشال کو خود پر شرمندگی ہونے لگی۔ سوری ماما، پر پلیز وعدہ کریں آپ کل سب بتائیں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں اشال۔ اشال خود کو اپنی ماں کے ساتھ پا کر ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دھیان بار بار ناظر شاہ کی طرف تھا۔ اسے اپنی سوچوں میں گم دیکھ کر عالیہ اسے آرام کرنے کا کہنے لگی اور خود بھی اشال کے ساتھ چل دی۔ ماما، اگر آپ برا نہ مانے تو میں اکیلا رہنا چاہتی ہوں، وہ عالیہ کے ہاتھ تھام کر کہنے لگی۔ ٹھیک ہے اشال، میں ساتھ والے کمرے میں ہی ہوں، اگر کچھ بھی چاہیے ہو یا بات کرنی ہو تو آ جانا۔ ٹھیک ہے ماما، اشال مسکرا کر کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر عالیہ اس کے کمرے کے باہر ہی رکی رہی۔ وہ اشال کے رونے کی آواز سن سکتی تھی۔
پھر بھی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اشال پتہ نہیں کب تک روتی رہی، اتنا رونے سے اس کی آنکھوں میں تکلیف ہونے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں اور دل دونوں جل رہے تھے۔ وہ مزید رونا چاہتی تھی لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ ناظر شاہ کی وجہ سے رو رہی ہے یا اس کے لیے رو رہی ہے۔ آخر رات کی کسی پہر اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ اسے کمرے سے لگاتار ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اس شور نے اسے بیدار کرنا شروع کیا۔ وہ ابھی بھی غنودگی میں تھی، اسے لگا شاید یہ گھڑی کی آواز ہے۔ پھر اس کے دماغ کے کسی کونے سے آواز آئی کہ یہ گھڑی کی آواز نہیں۔ وہ ہوش میں آنے لگی تو اسے محسوس ہوا کہ یہ آواز اس کے بہت قریب سے آ رہی تھی، جیسے کسی دھات کو کسی دھات سے ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ لگاتار رونے کی وجہ سے اسے آنکھیں کھولنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر کمرے سے آتی آواز کی وجہ معلوم کرنا چاہی۔ اندھیرے میں وہ ٹھیک سے دیکھ تو نہیں پائی لیکن اس کے دماغ نے فوراً خطرے کی گھنٹی بجائی تھی۔ کوئی اس کے بیڈ کے پاس کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جسے وہ کرسی کی ایک طرف آہستہ آہستہ مار رہا تھا، جس سے وہ آواز پیدا ہو رہی تھی۔ اشال کی آنکھیں ایک دم پوری کی پوری کھلی تھیں۔ وہ اندھیرے میں بھی جان گئی تھی کہ وہ کون ہے۔ اس نے جیسے ہی خطرہ بھانپا وہ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اشال کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی اور اسے اے سی میں بھی پسینہ آنے لگا تھا۔ اس نے اشال کو حرکت میں دیکھ کر اپنا ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے سے ہٹایا اور اس کی طرف جھک گیا۔ کافی آرام سے سوئی تم؟ ناظر شاہ؟ اشال کی آواز میں اس کا خوف صاف جھلک رہا تھا۔ ناظر شاہ نے سائلنسر لگی اس گن کو اپنے لبوں پر رکھ لیا۔ وہ اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ شش میری جان، تم نہیں چاہو گی کہ تمہاری ماما کی نیند خراب ہو، ہے نا؟ اشال کو اس کی بات سے جب اپنی ماما یاد آئی تو وہ کانپنے لگی۔ ناظر شاہ ان دونوں کو اب آرام سے مار سکتا تھا۔ وہ سسکیاں دباتی سر ہلا کر ناظر شاہ کو منع کرنے لگی۔ گڈ گرل۔ وہ گن سے اشال کے سر کو تھپتھپانے لگا۔ اشال نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں۔ ناظر شاہ کھڑا ہو گیا۔ وہ اسے اندھیرے میں مزید خوفناک لگ رہا تھا۔ اب تم آرام سے کھڑی ہوگی اور بنا کوئی آواز کیے میرے ساتھ چلو گی تاکہ تمہاری ماما کو کچھ نہ ہو۔ اشال بمشکل اپنی تیز ہوتی سسکیاں دبا رہی تھی۔ وہ صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ ناظر شاہ نے اسے بازو سے تھام کر زور سے کھینچا۔ اس کے لہجے سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ اشال کی کوئی بھی غلطی معاف نہیں کرے گا۔ اس کی پکڑ سے اشال کو درد ہو رہی تھی لیکن وہ ننگے پاؤں خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ دونوں کمرے سے نکل کر صحن میں داخل ہو چکے تھے اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اشال بہت خوفزدہ تھی اور اندھیرے میں کسی چیز سے ٹکرا گئی۔ خاموشی میں وہ آواز ہر طرف گونجی تھی۔ اشال ڈر سے ناظر شاہ کو دیکھنے لگی۔ جب عقب میں موجود کمرے میں اس کی ماما کی آواز آئی، کون ہے؟ اشال وہیں کی وہیں جم گئی۔ اگر اس کی ماما باہر آ جاتی اور ناظر شاہ کو دیکھ لیتی تو وہ یقیناً اسے مار دیتا۔ اس سے پہلے کہ ناظر شاہ اپنا ارادہ بدلتا وہ بولنے لگی، ماما میں ہوں، پانی پینے کے لیے اٹھی تھی، آپ سو جائیں۔ ٹھیک ہے اشال، میرے لیے بھی لے آنا۔ اوکے ماما۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے گی تو وہ دوبارہ اشال کو کھینچ کر باہر لے جانے لگا۔ ناظر شاہ نے گاڑی کی پارکنگ 2 گلیاں پیچھے کی تھی۔ وہ اشال کو زبردستی اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اشال ننگے پاؤں تھی، اس کے پاؤں میں کنکر چبھ رہے تھے، لیکن ناظر شاہ کسی بھی بات سے لاپرواہ اسے کھینچنے میں مصروف تھا۔ جب سے اشال اس کے گھر تھی، ناظر شاہ کے خاص بندے 24 گھنٹے گھر کی نگرانی کرتے تھے تاکہ کہیں مراد انتظار سے تنگ آ کر معاملہ اپنے ہاتھ میں لینے لگے تو وہ لوگ اس کی غیر موجودگی میں اشال کی حفاظت کر سکیں۔ جب اشال اکیلی وہاں سے بھاگی تو اس کے کچھ بندوں نے اشال کا پیچھا کیا اور باقی لوگ گھر داخل ہو کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ جیسے ہی ہوش میں آیا اشال کو لینے روانہ ہو گیا۔ ناظر شاہ اس وقت غصے کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ اگر اشال کچھ بولتی تو وہ ایسا کچھ کر بیٹھتا جس پر بعد میں اسے پچھتانا پڑتا۔ اشال شاید اس کے موڈ کو بھانپ گئی تھی، اسی لیے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ ناظر شاہ نے جیسے ہی گاڑی گھر کے گیراج میں داخل کی، اشال کو دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ دونوں ابھی بھی خاموشی سے بیٹھے تھے جب ناظر شاہ نے غصے سے اسٹیئرنگ وہیل کو مکے مارنے شروع کر دیے۔
اشال پہلے ہی خوفزدہ تھی، مزید ڈر کی وجہ سے گاڑی کا دروازہ کھول کر بھاگنے لگی جب اس نے بے دردی سے اس کے بال پکڑ کر اشال کو اپنی طرف کھینچا۔ کیوں ہو تم زندہ؟ مجھے تمہیں مار دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے، وہ اس کے منہ پر چلا رہا تھا۔ اشال مزید خود پر ضبط نہ رکھ پائی اور رونے لگی۔ ناظر شاہ نے اسے زور سے دھکا دیا جس سے اس کا سر کھڑکی پر جا لگا اور خود گاڑی سے نکل کر چلا گیا۔ اشال کتنی ہی دیر خود میں سمٹ کر روتی رہی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ کہیں کسی پل اس کا دل اسے معافی مانگنے کا کہتا۔ اشال دماغ کی مان کر تھک چکی تھی اور جانتی تھی کہ معافی مانگنا ہی بہتر ہے، اس لیے کانپتے وجود کے ساتھ ناظر شاہ کے پاس جانے کے لیے بڑھنے لگی۔ اشال نے ہر جگہ دیکھ لیا لیکن وہ اسے کہیں نہ ملا۔ آخر ہمت سے وہ اس کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ کمرے میں اندھیرا تھا لیکن وہ ناظر شاہ کو دیکھ سکتی تھی، اس کی پشت اشال کی طرف تھی۔ اشال اپنے آپ پر قابو پاتی اس سے معافی مانگنے لگی۔ ناظر شاہ مجھے معاف کر دو۔ جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو وہ خود کو دہرانے لگی۔ ناظر شاہ کی آواز سے وہ دوبارہ سنبھلی تھی۔ میں بہت چھوٹا تھا جب میرے ماں باپ مر گئے۔ اس کی بات نے اشال کو ایک دم متوجہ کیا تھا۔ وہ ابھی بھی ویسے ہی بیٹھا تھا۔ مجھے نہیں یاد ان کا نام کیا تھا یا وہ کیسے دکھتے تھے۔ میں یہ بھی نہیں جانتا انہوں نے میرا کیا نام رکھا تھا۔ اس کی بات سے اشال نے اپنے دل میں درد کی لہر محسوس کی تھی۔ جب چھوٹا تھا تو مختلف اداروں میں پلتا رہا، کوئی اپنی سہولت کے مطابق مجھے پکارتا۔ جب 9 سال کا ہوا تو وہاں سے بھی نکال دیا گیا کیونکہ ان کے پاس جگہ کم تھی۔ وہ اب سیلنگ کو گھور رہا تھا۔ 3 سال میں نے سڑکوں پر پرورش پائی۔ تم محلوں میں پلنے والی کبھی مجھ یتیم کا درد نہیں سمجھ سکتی۔ اشال کو خود پر شرمندگی ہوئی تھی، وہ اسے حوصلہ دینا چاہتی تھی پر اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے کچھ کہنے پر وہ خاموش نہ ہو جائے۔ ننگے پاؤں، ننگے سر، کوڑے میں سے ڈھونڈ کر کھانا کھا لیتا، کبھی کبھی وہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ ہر کوئی آپ پہ گندی نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے پر کوئی مدد کے لیے نہیں آتا۔ تپتی دھوپ، بے پناہ سردی یا پھر موسلا دھار بارش ہوتی، کوئی بھی نہ آتا مدد کو۔ اس کی آواز میں کچھ ٹوٹے ہوئے خواب تھے۔ میری بھی خواہشات تھیں پر وہ عام بچوں کی طرح پڑھنے کی یا کھلونوں کی نہیں بلکہ 1-2 وقت کے کھانے کی تھیں۔ اشال اب بھی اس بچے کے لیے رو رہی تھی جو معاشرے کی بھیڑ چڑھ گیا تھا۔ میں انہی سڑکوں پر 12 سال کا ہوا۔ مجھے ایک بھکاری نے چوری کرنا سکھایا، پھر میں دکانوں سے روٹی چرا کے کھانے لگا۔ ایک دن میں نے ایک بڑی گاڑی سے خوبرو شخص کو نکلتے دیکھا۔ میں نے اس کا والیٹ چوری کرنے کا فیصلہ کیا پر پکڑا گیا۔ جانتی ہو وہ شخص تمہارا باپ رضا تھا۔ پہلے تو اس نے مجھے خوب مارا پر پھر اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ اس کا گھر میرے لیے جنت تھا، وہ وہاں ملازموں کے ساتھ اکیلا رہتا تھا۔ آج اس کا کفل ٹوٹا تھا تو وہ سب بتا دینا چاہتا تھا۔ اشال اپنے باپ کا سن کر مزید متوجہ ہو گئی تھی۔ وہاں میں چھوٹے چھوٹے صفائی کے کام کرنے لگا۔ بدلے میں مجھے 3 وقت کا اچھا کھانا، کپڑے اور ایک کونے میں رہائش ملی۔ میں بہت خوش تھا، ہر وقت بس انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتا۔ جب رضا کو مجھ پر یقین آ گیا تو وہ مجھے پیکٹ دیتا جو کہ مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے ہوتے۔ 5 سال میں وہیں رہا اور پھر وہ مجھے مراد کے پاس لایا۔ تمہارے پاپا نے شادی کر لی تھی اور عالیہ مجھے وہاں نہیں چاہتی تھی۔ میں مراد کے کام کرنے لگا، اس نے مجھے تعلیم دلوانی شروع کی۔ میں ڈرگز بیچتا اور اسلحے کی اسمگلنگ میں دوسروں کی مدد کرتا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بہت ہی اچھی، بہت پاک۔ اس کے سامنے میں اپنا آپ بہت گندا محسوس کرتا تھا۔ وہ مراد کی بیٹی تھی۔ اشال کو تو جیسے ایک کے بعد ایک شوق لگ رہا تھا۔ ان میں کسی شوہر اور بیوی جیسا رشتہ تو نہیں تھا پر پھر بھی اسے تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ کسی اور لڑکی کی یوں تعریف کر رہا ہے۔